جیسے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی اور آپ نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ کتنے دفعہ یعنی آدمی مسلمان کو کہنا پڑتا ہے کہ درود پڑھو؟ اس کی تو فطرت بن جائے نا کہ حضور کا نام آیا فوراً صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہ علماء کا اتفاق ہے کہ جتنے محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، یہ جنت میں سب سے زیادہ حضور کے قریب ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑے گا وہ میرے قریب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ درود تو ان کا ہوگا، جو کہ یہ ہر وقت جب حدیث لکھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر وقت ان کی زبان پہ حضور کی درود ہے۔ تو لہذا یہ قیامت والے دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں۔ اب تو نعوذ باللہ ہم گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، اس لیے نہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ صحیح عبادت ہوتی۔ ہمارے یہ بزرگ تھے آخری عمر میں، بڑھاپے میں بھی روزانہ 10 پارے منزل پڑھتے تھے اور 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ پھر ذکر الگ ہوتا تھا۔ آج کل تو بس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حرم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، قصے کر رہے ہیں، کہانیاں کر رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، موبائل سن رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، آگے عورتیں کھڑی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل یہ نہ کہو کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو تو ہماری زبانوں پہ درود آئے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اب صحابی کھڑے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا۔ صحابی نے پھر عرض کیا حضور یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی۔ اس نے تیسرے دفعہ کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نے باقی صحابہ کو دیکھا اور فرمایا کہ صدق ذو الیدین، یعنی صدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا سچ کہہ رہا ہے۔ یہ پیار کا جملہ ہے، ورنہ ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، کسی کے 3 یا 4 تو نہیں ہوتے، یہ محبت کی بات ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی علامت ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو یہ باتیں 3 دفعہ کہی ہیں، کہیں حضور میری کوئی جرت پہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا سچ۔ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، سچ کہہ رہا ہے۔ حضور پاک نے پھر 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اب معنی یہ ہے کہ آدمی بھول سکتا ہے، انبیاء بھی بھول سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھے اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتلایا ہے کہ آج رات لیلۃ القدر تھی، وہ تقریباً 25 کی رات تھی۔ حضور نے فرمایا میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ صبح کی نماز پہ جب جاؤں گا تو صحابہ کو بتاؤں گا، لیکن نسیت ہو، اللہ پاک نے مجھے بھلا دیا، وہ دماغ سے ہی نکل گئی، میں نہیں بتا سکتا۔ تو اس میں بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔
لہذا علماء نے فرمایا کہ بھئی پیغمبر بھول بھی سکتا ہے اور سہو بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمدن پیغمبر کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ الحمدللہ الحمدللہ علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت، علماء توحید، ان لوگوں نے کہا ہے کہ حضور پاک معصوم ہیں، صرف نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے بھی آپ معصوم ہیں۔ اس کی انہوں نے دلیل دی ہے کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک دن حضور پاک نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی سے، جس کے ساتھ مل کے حضور بکریاں چلاتے تھے، حضور پاک نے بکریاں بھی چلائی ہیں، اللہ قراری تھا، یعنی قریش کی بکریاں بھی چلائی ہیں اجرت لے کر۔ تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ بھی آج فلاں سردار کی شادی ہے، اور شادی کی رات سنا ہے کہ بڑی رونق ہوتی ہے اور بڑے قصے ہوتے ہیں اور بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، اگر کل میری بکریاں تم چراؤ تو میں رات جا کے دیکھ لوں کہ کیا شادی میں کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میں چراؤں گا، آپ بالکل جائیں۔ حضور فرماتی ہیں میں آیا تو مجلس یعنی انتظام سارے ہو چکے تھے، لوگ بھی آ کر بیٹھ رہے تھے، لیکن ابھی وہ شادی کے گانے ماننے اور قصے کہانیاں شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں چونکہ تھکا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے بیٹھا تو مجھ پہ غالب بنی ہے، نیند غالب آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ سورج جب نکلا تو میری آنکھ کھلی، میں پھر گیا ساتھی کے پاس، انہوں نے کہا ہاں کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں تو سو گیا۔ تو اس نے کہا ایسا کریں کہ کل رات بھی ہوگا، آپ پھر دوبارہ جائیں، میں آپ کی بکریاں چراؤں گا، فکر نہ کریں۔ حضور فرماتے میں دوسری رات بھی آیا، آگے بیٹھا، اب میں بالکل تیار بیٹھا ہوں کہ آج بالکل نہیں سونا ہے، لیکن غلبہ نہیں، نیند آ گئی اور میں نہیں دیکھ سکا کیا ہوا۔ اس سے علماء نے دلیل پکڑی، یہ نیند ایسے نہیں آئی، اللہ نے سلا دیا، میرا بدری یہ تیرے دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے حفاظت فرمائی اپنے پیغمبر کی کہ یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ شادی کے گانے اور شادی کے لولے ٹپے سنیں۔ اس لیے تو علماء نے کہا یعنی حضور نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے کہ اللہ کا پہرا جو تھا ان پر وہ لگا تھا۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ معصوم تو فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں کیونکہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن ایک ہے عصمت اضطراری اور ایک ہے عصمت اختیاری۔ فرشتوں کی عصمت سے انبیاء کی عصمت کا زیادہ شان ہے، کیونکہ فرشتے تو معذور ہیں، ان کے اندر تو اللہ نے وہ حیوانیت رکھی نہیں، شہوت رکھی نہیں۔ اگر وہ عورت کو اور کھانے کو پینے کا خیال نہیں کرتے کون سی بڑی بات ہے؟ اگر ایک آدمی نامرد ہو، وہ کہے جی رات ایک بڑی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ تھی لیکن میں نے اس کو نہیں چھیڑا، نامرد ہے، چھیڑتا کیا؟ کمال تو تب ہے نا کہ طاقت بھی ہو، جمال بھی ہو، حسن بھی ہو، موقع بھی ہو، دستور بھی ہو، اور خود حسن درخواست کرے، خود امراۃ العزیز کہے کہ حیث لک قال معاذ اللہ، یوسف کہ اللہ کی پناہ میں گناہ کروں، انہو ربی احسن مثوائی، میرے اللہ نے مجھے کتنا ٹھکانہ دیا ہے کہ میں غلام بن کے بک رہا تھا، اللہ نے تم لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی، اب میں شہزادوں کی طرح رہ رہا ہوں اور تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو۔ اب حضرت یوسف یہ ہے عصمت کہ جوانی بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، اور خود حسن درخواست کر رہا ہے، سارے دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ہوتی ہے عصمت۔
یہ انبیاء کی شان۔ تو ہمارے اکابر نے فرمایا کہ انبیاء معصوم ہیں، اور خاص طور پہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور جو نماز میں بھول گئے نا، یہ حضور کے لیے تو نسیان تھا لیکن امت کے لیے تو دین بن گیا۔ ہمیں کون بتلاتا کہ اگر نماز میں بھول جائیں تو کیا کریں؟ اگر حضور کبھی نہ بھولتے، کبھی حضور میں نسیان نہ ہوتا، تو ہمیں یہ مسئلہ کون سمجھاتا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ نسیان بظاہر تو نبی کے لیے نسیان ہے لیکن امت کے لیے دین ہے۔